جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان کو غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں رکھنے کے آپشنز، یہ سامنے خبر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خبر میں پڑھ رہا ہوں۔ نیب توشہ خانہ دوم ریفرنس دائر کرنے کے لیے درست وقت کا منتظر۔ جی ہاں جی، عمران خان صاحب کو غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں رکھنے کے لیے، یعنی لمبے ٹائم کے لیے جیل میں رکھنے کے لیے مختلف آپشنز کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر ہے آج انصار عباسی صاحب کی۔ میں تھوڑی سی یہ خبر پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں اور پھر اس پہ تھوڑی سی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، اس خبر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا جس طریقے سے وہ بھونڈے قسم کے مقدمات تھے، ان کو ریلیف مل رہا ہے۔ ریلیف تو نہیں مل رہا، آبویسلی ریلیف تو وہ ہوتا ہے نا کہ ریلیف اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کو بایو میٹرک ایئرپورٹ پہ ملے، آپ کو لندن سے جو ہے پاکستان کا سفیر پروٹوکول دے کے بھیجے، وہ ریلیف ہوتا ہے۔ یہ ریلیف نہیں ہوتا، یہ تو عدالت میں مقدمہ چلا، اگلے نے نہ کوئی ڈیل کی، اگلے نے نہ کوئی اس طرح کی بات کی کہ جناب میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ وہ تو مقدمہ چلا اور اس کے تحت جناب آئین اور قانون کے مطابق ان کی سزا اڑا دی گئی، اس لیے کہ عدالت کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا جو جس قسم کے وہ کیسز تھے۔ اچھا، اینی وے میں ذرا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس میں خبر میں انصار عباسی صاحب نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں میں امید پیدا ہوئی ان فیصلوں کے بعد جب عمران خان صاحب کو رہائی ملی، یا رہائی ان سینس جب وہ بریت ان کو ملی۔ پارٹی کے سینئر ترین رہنما چند ہفتوں میں جیل سے باہر آ سکتے ہیں، یہ ان کی پارٹی کے لوگوں کا خیال ہے، کارکنوں کا خیال ہے، لیکن سرکاری ذرائع کی سوچ اس سے مختلف ہے۔ جس وقت 1971 کے واقعے کے حوالے سے عمران خان کی متنازع ٹویٹ نے ایف آئی اے کو عمران خان اور دیگر کے خلاف ایک اور مقدمہ قائم کرنے پر غور کا موقع فراہم کیا ہے، وہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف نیب والے توشہ خانہ ریفرنس دوم دائر کرنے کے لیے درست وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ نیب جو ہے وہ درست وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ 71 کی جو ٹویٹ ہے، اس کے بعد 71 والے واقعے کی جو ٹویٹ ہے، اس کے بعد جناب یہ لوگوں کو سوچنے کا موقع ملا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اس بات کو یقینی بنائے گا کہ عدت کیس میں بری ہونے کے باوجود دونوں میاں بیوی سلاخوں کے پیچھے رہیں۔ عمران خان کو 4 مختلف کیسز میں عدالت نے سزائیں سنا رکھی ہیں۔ 3 مقدمات میں عمران خان اور ان کے ساتھی ملزمان کو یا تو بری کر دیا گیا ہے یا ان کی سزائیں معطل کر دی گئی ہیں۔ اب صرف ایک کیس ہے جس میں عمران خان کی سزا ان کی جیل سے رہائی میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ کیس دوم کے حوالے سے نیب کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں اور اب وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ ریفرنس یا درست وقت پر دائر کیا جائے گا۔ اب اس میں آپ کو آئین قانون کی پاسداری یا وہ کوئی چیز کہیں پہ نظر آئی کہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے کوئی کرپشن کی ہے تو وہ انصاف دلوانا ہے، آئین کا یہ تقاضا ہے؟ نہیں، درست وقت کا انتظار کیا جائے گا کیونکہ ان کو لمبے عرصے کے لیے اندر رکھنا ہے، اور یہ انصار عباسی صاحب بتا رہے ہیں، ذرائع ان کو یہ بتا رہے ہیں، اور بشرا بی بی کو۔ اب یہ وہی بشرا بی بی ہیں جس کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے تک بہت سارے لوگ کس طرح کی خبریں دے رہے تھے کہ جناب وہ تو عمران خان کو چھوڑ کے جا رہی ہیں، وہ تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ساری چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس خبر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی کرپشن ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سرکاری ذرائع کے ذہن یہ ہے، جو بھی ذرائع ہیں انصار عباسی صاحب کے، کہ وہ عمران خان صاحب کو طویل عرصے کے لیے جیل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ویسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا جائے۔ اب یہ کتنا عرصہ، طویل عرصہ ان کو جیل میں رکھ سکتے ہیں؟ جس نہج پہ چیزیں پہنچ گئی ہیں، جس نہج پہ چیزیں آ گئی ہیں، اب عدالتوں سے آگے ریزسٹنس آئے گا، یہ کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہ ریلیف تو وہ ہوتا ہے نا جو آؤٹ آف دا وے جا کے کسی کو دیا جائے۔ اب جس قسم کے جناب مقدمات کے فیصلے آتے رہے، جس طریقے سے وہ مقدمات چلائے گئے، معزز عدالت نے بھی کہا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ابھی ایک بیان ختم ہوا اور گھنٹے بعد پتہ نہیں 70 صفحے کا جو فیصلہ اس جج نے لکھ دیا، وہ یہ سارا جو کیس تھا سائفر والا، اس میں جس طریقے سے اس کیس کے معزز عدالت نے، ہائی کورٹ نے پر خچے اڑائے ہیں، میرے خیال میں وہ تو ایک ایک کامنٹ اور ایک ایک چیز وہ پورے اس سسٹم کے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا کہ کیسے ایسے نظام عدل چل سکتا ہے۔ پر اینی وے، اب کیا ان کو طویل عرصے کے لیے روکا جا سکے گا؟ اب جب ان کے کیسز میں بریت ہوئی اور ان کو ریلیف جو ان کے بقول ملا، خبر کے بقول، تو اس سے کارکنوں اور سیاسی لیڈران میں امید پیدا ہو گئی۔ اب کیا اس امید کو کم کرنے کے لیے اس طرح کی خبریں باہر آ رہی ہیں کہ جناب ان کو طویل عرصے کے لیے اندر رکھا جائے گا؟ کوشش تو پوری ہوگی۔ اور دوسرا یہ جو کہتے ہیں کہ جی اکثر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں یہی ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کو اس فیز سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن دیکھ لیں بشرا بی بی کیا
عمران خان صاحب سے پہلے کوئی ایسا سیاسی لیڈر تھا کہ جس کی بیوی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کو بھی طویل عرصے کے لیے اندر رکھنا مقصود تھا؟ ان کو طویل عرصے کے لیے اندر رکھنا کیوں مقصود ہے؟ اب وہ امریکن اور ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ بھی کامنٹس کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس لیے جیل میں ہے کہ جناب اس کی جو وائف سے جو اس کا نکاح ہے، اپنی وائف سے شادی کرنے کے جرم میں عمران خان اور اس کی بیوی جیل میں. تو یہ بڑا ایک بھونڈا اور مذائقہ خیز قسم کا کیس ہے. عالمی سطح پہ اس سے پاکستان کی جاگرسائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا. کیا عمران خان کی ریپوٹیشن کم ہو رہی ہے؟ نہیں، ابھی بھی عالمی جو ادارے ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان ہمارے لیے کچھ لکھ دے، ہمیں انٹرویو دے دے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ساکھ کتنی متاثر ہوئی ہے، اور جو سرکاری ان کے ذرائع ہیں ان کی یہ خواہش ہے، جو حکومت ہے، جو ان کے مخالفین ہیں ان کی جو خواہش ہے، ان کی ساکھ اس سے کتنی بہتر ہوئی ہے یا ان کو کتنا فائدہ ہوا ہے. اچھا، 71 کے جو ٹویٹ والا معاملہ ہے اس کے اوپر عمر ایوب صاحب کو بھی دیگر کو بھی نوٹس وغیرہ جاری ہوا تھا. اب تحریک انصاف کا جو اپنا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے انہوں نے رسپانس بھی جاری کیا ہے. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے FIA کا اس کا نوٹس کا جواب دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ سیاسی بنیادوں پہ بنیادی طور پہ جو ہے ایک مقبول سیاسی جماعت کے لیڈر کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کاپی ہمیں دیں، محدود الرحمان کمیشن کی کاپی دیں، اس معاملے کو ہم پارلیمنٹ میں بھی اٹھائیں گے. تو میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ اس معاملے کو جتنا زیادہ اٹھایا جائے گا یہ چیز اتنی زیادہ ڈسکس ہوگی. اب وہی رپورٹ کہ انہوں نے کاپی مانگی ہے، اب ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں کو وہ کاپی لے کے پارلیمنٹ کے اندر پڑھنا شروع کر دے اور پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہو جائے. تو اس سارے معاملے پہ بھی اگر کوئی سیاسی فائدہ حکومت اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، پر میرا نہیں خیال کہ اتنی مورل اتھارٹی ہے ان لوگوں کے پاس جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہتے رہے کہ جناب ان اداروں نے عوام کی ہڈیوں سے خون بھی چوس لیا ہے، اور جس قسم کی باتیں کرتے رہے کہ آج تک انہوں نے کوئی جنگ نہیں جیتی. یہ خواجہ آصف نے پارلیمنٹ کے فلور پہ اس طرح کی باتیں کی ہیں، اور محدود الرحمان کمیشن کے حوالے سے اور ساری اس جو بحث ہے اس کے حوالے سے جس رہنما کی جو بیان ہے، جو ٹویٹ ہے، وہ سوشل میڈیا سامنے لے کے آ گیا. ایون کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک اپنا بیان جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے، جو لندن میں انہوں نے دیا تھا کہ ملک کیوں ٹوٹا تھا، وہ کرپٹ جو ہے پولیٹیشینز کی وجہ سے ٹوٹا تھا یا پھر جو ہے وہ پاور ہنگری جنرلز کی وجہ سے ٹوٹا تھا. یہ باقاعدہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بیان دیا، وہ ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہے. تو یہ جتنا حکومت اس کو چھیڑے گی اس کے اوپر اتنی زیادہ بحث ہوگی، اور یہ تو اگین وہ جو عمران خان کی پچ ہے اس کے اوپر کھیلنے کے مترادف ہے. پر اینی وے سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ بڑی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، لیکن پاکستان میں اکثر سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے، اور اکثر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس میں صحافی بھی شامل ہیں، اور وہی صحافی بھارت کے دھرو راٹھی غالباً جو نوجوان ہے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ اس نے سوشل میڈیا پہ مودی کے خلاف بڑی باتیں کی اور اس نے جناب بڑا حق سچ بولا. لیکن اگر وہ ادھر ہوتا تو جناب ادھر تو پابندی لگ جاتی، ادھر تو جناب ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ موقع ہی نہ ملتا پاکستان میں. ادھر تو آپ جیسے دوست ہی جناب کہہ رہے ہوتے جی سوشل میڈیا پہ یہ کیسے بات کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ سوشل میڈیا کی وہاں پہ ہم تعریفیں کر رہے ہیں اور اپنے ملک میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو بند کر دینا چاہیے. ایسی بات تو نہیں ہے. کیا اگر ایک چیز ان کے لیے اچھی ہے تو وہ ہمارے لیے بھی اچھی ہوگی. اگر جمہوریت ان کے لیے ٹھیک ہے تو جمہوریت ہمارے لیے بھی ٹھیک ہے. پر اینی وے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو جسے کہتے ہیں منہ کی کھانی پڑی ہے بھارت کے اندر، اسی طرح جس طرح پاکستان کے اندر بھی مین اسٹریم میڈیا کے دعوے، سروے، نتیجے سارے غلط ثابت ہوئے الیکشن سے پہلے. اور بڑے بڑے جو سیاستدان وہ کہتے تھے کہ جناب، اور بڑے بڑے دانشور، اس میں صحافی بھی کہ جی پارٹی ختم ہو گئی ہے 8 فروری کے الیکشن میں اب کچھ نہیں ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے عوام باہر نکلی اور وہ ووٹ پڑا، وہ اب سب تاریخ کا حصہ. اور اس سے پہلے جو پنجاب میں ضمنی انتخابات ہوئے تھے جہاں پہ 15-20 میں سے یا 19 میں سے 15 سیٹیں نون لیگ کو اور PTI کو 1 سیٹ دی جا رہی تھی، وہاں پہ PTI نے کتنی سیٹیں جیتی وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ. اور وہ بھی سوشل میڈیا نے کہا تھا کہ یہ سیٹیں جیتیں گے، لیکن مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے اینکر حضرات اور دیگر دانشور حضرات کہتے کہ نہیں جی وہ ان کو تو کوئی سیٹ نہیں ملے گی. پر وہ نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے. اچھا، صنم جاوید صاحبہ کو ان کی ضمانت ہو چکی ہے لیکن ان کو رہا نہیں کیا جا رہا ہے. ان کے والد بھی بار بار اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی اس پہ ٹویٹس وغیرہ کر رہی ہے. نعیم حیدر پنجوتا نے بھی ٹویٹ کی ہے کہ عدالت نے ضمانت پر رہا کر دیا، روکار جاری کر دی گئی. اس کے باوجود صنم جاوید کو پولیس کی بھاری نفری پکڑنے پہنچ گئی. اس ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے. فیصلہ ساز ایک نہتی لڑکی سے اتنے خوفزدہ ہیں کیونکہ وہ اپنی مرضی سے سوچتی ہے. اس ٹویٹ کے اوپر فواد چودھری صاحب نے بھی کوٹ ٹویٹ کر کے لکھا ہے کہ جناب یہ جو ایک فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ سے سردار طارق مسعود صاحب کا، وہی سردار طارق مسعود صاحب جنہوں نے ریمارکس دیے تھے کہ نہ جانے یہ بنیادی حقوق ہمیں کہاں لے جائیں گے، وہ فوجی عدالتوں کے معاملے میں.
تو بنیادی حقوق کے حوالے سے اگر اس قسم کی باتیں سپریم کورٹ سے ہوں گی تو پھر بنیادی حقوق کے ساتھ اسی طرح کی چیزیں ہوں گی. پر اینی وے وہ جو فیصلہ آیا تھا اس کے بعد ضمانت کے بعد بھی لوگوں کو گرفتاری کا سلسلہ شروع ہوا. پہلے ہائی کورٹ نے ضمانت دی کہ آپ ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگوں کے کیسز تھے, لیکن وہ پھر سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد ضمانت کے بعد گرفتاری, ضمانت کے بعد گرفتاری. یہ ایک پہلی دفعہ ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ عدالت ضمانت دیتی ہے لیکن اس کے باوجود دوبارہ پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور اب صنم جاوید کو تو آپ کو پتا ہے کتنی دفعہ چھوڑا گیا, کتنی دفعہ پکڑا گیا. اب دوبارہ ان کو پکڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ ان کی لیگل ٹیم کہہ رہی ہے, اس چیز کے اوپر وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. اچھا جی, رشیا کی ایمبیسی نے یہ جو ٹویٹ کیا ہے کہ ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سچویشن کیسی ہے, کورٹ ڈیسیجنز کو بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر ہم کامنٹ نہیں کریں گے, یہ پاکستانی عوام اس کے اوپر کامنٹ کرے. تو یہ اس کے اوپر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اگر کامنٹ نہیں کرنا تو نظر رکھی ہوئی ہے, رکھیں نظر, بتانے کی کیا ضرورت ہے. آئی ڈونٹ نو اس کی کیا وجوہات ہیں, کیا وجہ ہے, کیوں انہوں نے کیا. ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ یہ تاثر دے رہے ہوں کہ جناب جس طرح ویسٹرن کنٹریز جو ہے وہ ہر چیز میں پوک کرتے ہیں, ہر چیز میں اپنے کامنٹ دیتے ہیں, ہم نے بھی نظر رکھی ہوئی ہے لیکن ہم اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں دیں گے, کسی قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے. لیکن ایک چیز تو واضح ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا کی اس کے اوپر نظر ہے. ملک میں جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے, اور اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت کا جو اپنا موقف ہے کہ جناب ادھر بھی جلسہ نہیں ہو سکتا کیونکہ سیکیورٹی خراب ہے, ادھر بھی جلسہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جناب ملک میں جو ہے وہ اس حالات اس قابل نہیں ہے کہ کوئی سیاسی گیدرنگ بھی ہو. ساتھ والے ملک میں جناب 1 ارب لوگوں نے تقریباً ووٹ ڈال دیا, اتنا بڑی ایکسرسائز ہوگی, اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ کیپٹل میں بھی آپ جلسہ نہیں کر سکتے. تو ایسی صورتحال میں کیا پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری لے کے آئے گا کہ جناب جس ملک کے اندر حالت یہ ہے کہ آپ دارالحکومت میں کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, سیکیورٹی سچویشن اتنی مخدوش ہے, تو اس میں جناب جا کے ہماری کیا جو سرمایہ کاری ہے, انویسٹمنٹ ہے, وہ محفوظ ہوگی؟ یہ ایک لاجیکل کوشچن ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں پوری دنیا نے بھی اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے. پر اینی وے دنیا نے ہمارے ان تمام حالات پہ نظر رکھی ہوئی ہے, اور ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ جناب پوپ فرانسس سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور انہوں نے بڑے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے, وہ جا کے ان سے ملے ہیں. آئی ڈونٹ نو اب ان کو وزارت خارجہ کا بھی کوئی ایکسٹرا قلمدان دے دیا گیا, میرے پاس خبر نہیں ہے, لیکن محسن نقوی صاحب میں ہو سکتا ہے 2 عہدے تو ان کے پاس پہلے ہیں, تیسرا بھی مل جائے تو اس میں کون سی بات ہے. تو یہ جو میٹنگ ہے ایک بڑی اچھی میٹنگ ہے, بین المذاہب ہم آہنگی جو ہے وہ ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن کیا محسن نقوی صاحب کو اس لیے جناب وزیر داخلہ بنایا ہوا ہے کہ وہ جا کے پوپ فرانسس سے ملیں؟ جب سرگودا کے اندر ایک کرسچن آبادی پہ حملہ ہوا, وہاں پہ مار مار کے پتھر ایک بندے کو مار دیا گیا, اور ہمیشہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب کوئی ذاتی تنازع تھا. محسن نقوی صاحب وہاں پہ نہیں گئے, وہاں پہ جا کے انہوں نے نہیں پوچھا کہ جناب یہ کیا ہوا, یہاں پہ کرسچنز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ پوپ سے ملنے جو ہے وہ ادھر چلے گئے. تو بہتر یہ ہوگا کہ وہ اچھی بات ہے وہ ان سے ملے, جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی, لیکن جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ نظر رکھیں, اور جو پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ہے اس پہ نظر رکھیں, ادھر آ کے لوگوں سے ملیں. پر اینی وے گڈ لک ٹو ہم, وہ بھی ہو سکتا ہے امریکہ بھی چلے جائیں کیونکہ ادھر ورلڈ کپ ہو رہا ہے. پہلے وہ آئرلینڈ چلے گئے تھے جب کشمیر میں سارا کچھ ہو رہا تھا, ادھر سے رینجرز وغیرہ گئی تھی, وہ سارا معاملات چل رہے تھے, کشمیر کے وہ حالات خراب ہوئے ہوئے تھے, اس وقت وہ آئرلینڈ گئے ہوئے تھے, ابھی وہ ادھر پوپ سے ملے ہیں. تو ہمیں تو اچھا لگتا ہے جب بھی ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں اور کبھی کرکٹ دیکھ رہے ہیں. ایسے جو ہے نا مطلب ملٹی ٹاسک شاید ہی کوئی کر سکے کہ جناب چیئرمین پی سی بی, وزارت داخلہ, اس سے آپ حکومت کی کمٹمنٹ کا اندازہ لگا لیں کہ کتنی بھرپور کمٹمنٹ ہے کہ جناب بہترین طریقے سے اس نظام کو چلانا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.